اور منہ سے نکالو نا، بات پتہ بھی چلے کہ کیا کر رہے ہیں. بچے تو نہیں ہیں. یہ منہ سے سپاری نکال کے بات کر رہے بابا. تو یہ مدد سب کے میں نے لیے جو جی مفسرین دکھائے ہیں، یہ کوئی رکشا ڈرائیور تھا. دعا یدعو، اس کے دو معنی ہیں میرے بھائی. ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. آپ کس دلیل پر ان مفسرین کی بات کو نہیں مانتے؟ یہ جو وہابی حضرات ہیں ان کی بڑی جھوٹ، کیونکہ سچ سے ان کی کیس تو بنتی نہیں ہے. وہ جھوٹ سے بنائیں گے نا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں عیسائی مسلمان ہوں. پکارتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ دکھاؤ ہمیں بھائی، کہاں ہے قرآن میں کہ وہ پکارتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کے حفاظ صاحب کو، حفاظ کرام کو، مولوی صاحبان کو، وہابی صاحبان کو، ان کو خدمت میں یہ چیلنج ہے میرا کہ قرآن میں ایک آیت دکھائیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ آپ نصرت کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ شرط دکھائیں. کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام حسن بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. اچھا میں سیدھا بات پہ ہی آؤں گا. آپ سے ابھی کچھ کوسچنز لوگ کر رہے تھے، تو کچھ کوسچنز کے تو مجھے جواب مل گئے ہیں. باقی 3-4 میرے کوسچنز ہیں جو رہتے ہیں. جی. آپ نے ابھی بھی درمیان میں اسی ویڈیو لنک کے درمیان میں آپ نے کہا یا علی مدد. جی ہاں، تو سورہ جن کی آیت نمبر 20 کھولیں ذرا. اچھا آپ بولیں، پڑھیں جب تک میں کھولتا ہوں پڑھیں. آیا کیا فرما؟ اچھا ایک منٹ. آیت نمبر 20 میں کھول لیتا ہوں. اس کا انما آیت ادعو نمبر ربی 20. ولا اشرک به احدا. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. اسی سے اوپر ایک آیت ہے، 19ویں آیت ہے، وَإِنَّ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا. میری عربی تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وانه لما علیہ. قام عبد الله يدعوه قادوا يكونون عليه جی، لبدا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور پھر آیت نمبر 21 جو ہے اس میں کہہ دیجئے میں تمہارے کسی یا نفع یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو آپ کس بیس پہ کہتے ہیں یا علی مدد؟ میں اب یہ کنسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں یا علی مدد. مجھے کہنا چاہیے، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. پھر ایک اور بھی ہے وہ دیکھ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 میں، اس میں بھی عیسیٰ اور اس کی ماں کے بارے میں. دیکھیں قرآن مجید میں آیات جو ہیں نا، لفظ ادعو یا مادہ دعوت جو ہیں، دعا یدعو، جی دعا یدعو، اس کے دو معنی ہیں قرآن میں جہاں بھی آتے ہیں. یا تو اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، یا اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑا خلط کرتے ہیں وہابی حضرات، سلفی حضرات، بقیہ سب مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ یا علی مدد کہنا یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، آپ کو پتہ ہے. سب مسلمان کہتے ہیں سوائے وہابی کے. یہ جو رسول اللہ کہتے ہیں کس لیے کہتے ہیں؟ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سر یا رسول اللہ میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم رسول اللہ پہ سلام بھی تو بھیجتے ہیں پکارنے میں. نہیں، اور یا مدد رسول اللہ جو لوگ یا رسول رسول اللہ کہتے ہیں، دیکھیں استغاثہ اور طلب نصرت جو ہے استغاثہ، یہ صرف اس کا منکر کون ہے؟ صرف وہابی ہیں. باقی سب لوگ جماعت مخالفین اتنے صوفی حضرات ہیں، سب یا علی مدد کہتے ہیں، صرف شیعہ نہیں کہتے. آپ کو یہ تو پتہ ہونا سر چاہیے. وہ کہتے رہے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں. آپ مانتے ہیں نا کہ یہ آپ صرف شیعہ پہ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پہ اعتراض ہے. کس کا اعتراض ہے؟ وہابیوں کا، ابن تیمیہ کے پیروکاروں کا. اور پاکستان میں پچھلے 40 سال میں سعودی عرب نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اتنے یونیورسٹیاں مدارس بنائے، اتنے خیرات آتے ہیں، وہاں زکوٰۃ آتے ہیں. آپ کے اکثر مدارس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ خلیج کے ممالک سے آتے ہیں، وہابیوں سے آتے ہیں. تو لازمی بات ہے وہ پیسے مفت تو نہیں دیتے، اپنے آئیڈیالوجی بھی وہاں پہ. اور آپ کے اتنے علماء جاتے ہیں سعودی عرب تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر ان کے تبلیغات کا اثر ہے. اور یہ لوگ سمجھ، اور وہابی حضرات تو بقیہ سب مسلمان کو مشرک مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صرف شیعہ کو مشرک نہیں مانتے، سب مسلمانوں کو مشرک مانتے ہیں. ماتوریدیہ کو مشرک مانتے ہیں، میں سر مشرک نہیں کہہ رہا، میں ویسے پوچھ رہا ہوں. بھائی میں کوشچن کر رہا ہوں. وہ کوئی بھائی میں جواب دے رہا ہوں بھائی، تم سنو نا. کوئی کچھ بھی کہتا رہے. اچھا جی سنائیں. تو دوسرے سب کو مشرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی آیات جو قرآن مجید میں جن میں مادہ یہ ہے دعا یدعو کا مادہ ہے، جن میں دعا کا مادہ ہے، یعنی دعا کے مفردات اس میں موجود ہیں. کہیں یدعو ہے، کہیں ادعو ہے، کہیں ادعو ہے.
تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے میرے محترم ناظرین کہ دعا یدعو کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کے دو معنی ہیں، اور ہر جگہ یہ کہ ہر جگہ جو ہے ایک معنوں میں خاص معنوں میں نہیں آیا، وہ دیکھنا ہوگا کہ کس معنی میں آیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے، دعوت دیا، اسلام کی دعوت دیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے ان کو دعوت دیتا رہا ہوں اتنی زیادہ ان کا سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہاں پہ کن معنوں میں آیا ہے؟ یہاں پہ اس معنوں میں آیا کہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ دعا سے مراد پکارنا ہو، بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں دعا یدعو جو ہے، دعا یدعو عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں مفسرین کے ہاں ایک بدیہی بات ہے، عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کچھ موارد دکھا دیتا ہوں، مثلا اسی سورہ جن میں ہے، سورہ جن میں جس آیت سے آپ نے استدلال فرمایا اس آیت سے پہلے جی آیت نمبر 17 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ آیت پکارو، نمبر 17، آیت نمبر 18 بلکہ 18، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یہ ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے جو صحیح ترجمہ ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت نہ کرو، دعا یدعو کے یاد رکھو، اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا تو سارا پنچر ہو جائے گا، ابن تیمیہ پنچر ہو جائے گا۔ وہابیت کے جتنے شرک کے فتوے ہیں کہ تم نے سر مجھے تو ان کا پتہ بات ہی سنو نہیں ہے، پلیز، ابن تیمیہ او بھائی تم میری بات نہ کاٹو نا، تمہیں نہیں پتہ، دوسروں اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے، اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے، تم میرے بیچ میں لقمہ نہ ڈالو پلیز، نہ حاضر بولو نہ کچھ بولو، تم جب تک میری بات ختم نہ ہو جائے نا تم کچھ نہ بولو۔ تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں ابن تیمیہ کی۔ ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ استغاثہ کو اس نے شرک بولا ہے، اور وہ بھی اسی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اس کو آیات میں قرآن مجید میں یہ آیات ملی ہیں کہ جس میں دعا یدعو، اس کے دو ترجمے ہو سکتے تھے، دو معنی ہو سکتے، ایک معنی پکارنا، ایک معنی عبادت کرنا۔ اس نے جہاں بھی اس کو دعا یدعو آیا نظر آیا اس نے پکارنے کے معنوں میں لیا، اور جہاں بھی آپ غیر اللہ کو پکاریں، مدد کے لیے نہ بھی پکاریں نا، وہ کہتا ہے وہ شرک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدد کے لیے آپ پکاریں، آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکاریں تو شرک ہے۔ اچھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے دو ترجمے، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ، مساجد اللہ کے لیے، پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، یہ ایک ترجمہ، تو یہ صحیح ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو نا۔ اس کے بعد جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، وہ آیت نمبر 20 ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں صرف اپنے رب کو، ایک ترجمہ ہے پکارتا ہوں، یا میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، وہاں بھی یہی کہیں گے، وہابیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے وہ سورہ جن میں یہ آیت ہے بھائی کہ یہ آپ جو ہیں دعا یدعو سے مراد پکارنا ہے۔ یہ کتاب تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، تالیف ابو نصر سمرقندی، متوفى 375، جماعت مخالفین کے جزء ثالث، یہ بھی احناف کے حنفی مذہب کے مفسر ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی شرح، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ يعني السجود لله على كل حال، فلا تدعوا مع الله يعني لا تعبدوا احدا غير الله تعالى، یہ پکارنے کے معنوں میں نہیں ہے، لا تعبدوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد جو آیت ہے نا، آیت ہے انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اس کا بھی انہوں نے کیا انما ادعو ربی، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انما ادعو ربی یعنی اعبدہ، ادعو سے مراد عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، وَإِلَّا تو زندگی ناممکن ہوگا۔ غیر اللہ کو پکارنا، چاہے مدد، اگر یہ صحیح ہے کہ پکارنا شرک ہے، تو مدد کے لیے نہ بھی، غیر مدد کے لیے بھی پکارے نا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، ویسے بغیر مدد یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ تو شرط نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے پکاریں گے تو شرک ہے۔ مزید کتاب
النكت والعيون تفسير الماوردي ابو الحسن علی ابن محمد ابن حبیب الماوردی البصری متوفا سنہ 450. یہ سب تفاسیر ابن تیمیہ سے پہلے کی تفاسیر ہیں. چاپ دار الکتب العلمیہ جز نمبر 6 کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. اچھا آیا ہے کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أي فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ مَعَهُ غَيْرَهُ. لا تدعو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو. اور اس کے بعد والی آیت کا بھی وہی تفسیر ہے. قل انما ادعو ربی یعنی قل انما اعبد ربی میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. وَإِلَّا پکارنا یہ حرام نہیں ہے. تو لفظ جو ہے لفظ دعا یدعو عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے عبادت کرنے کی, ایک معنی ہے پکارنے کی. وہ سیاق میں آپ دیکھیں گے کہ اس کون سا معنی سے ہی بنتا ہے. آپ جہاں بھی مرضی ہو نا دعا یدعو آ گیا, ایک معنی کو بالکل بھول جاؤ کہ وہ عبادت کے معنی ہو, اس کو بولو پکارنا حرام ہے, پکارنا حرام. تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ نماز میں کیوں کہتا السلام علیکم ایھا النبی؟ یہ پکار ہے, یہ پکار ہے. یہ کتاب التصحیل لعلوم التنزیل للشیخ العلامہ المفسر ابو القاسم محمد ابن احمد الجزی الکلبی متوفى سنہ 741. یہ ابن تیمیہ کا معاصر ہے. اچھا جزء الثانی چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سن 1995 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. سورہ جن, ٹھیک ہے نا, آیہ نمبر 18 اور آیہ نمبر 20. ملاحظہ فرمائیں اس کا کیسا ہے وہ شرح کرتے ہیں. معنى الآية أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله. غیر اللہ کی عبادت نہ کیا کرو. تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات جزء ثالث چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں. ملاحظہ فرمائیے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا بما للہ غیر اللہ. بلی فلا تدعو یعنی فلا تعبدوا, اور اس کے بعد والے جو آیت ہے اس کا بھی یہی معنی ہے. بلی یہ عبداللہ ابن عمر البیضاوی یہ احناف کا بہت بڑا معاف کریں جماعت عمریہ کا, یہ خود شافعی مذہب تھا, بہت بڑا مفسر ہے. تفسیر بیضاوی اتنا اہم ہے علماء کے نزدیک, جانتے ہیں جو لوگ تفسیر وغیرہ پہ تحقیق کیا ان لوگوں نے. یہ کلیدی تفاسیر میں سے اور بہت ہی ادبی تفسیر ہے, بہت ہی ادبی تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائیے چاپ دار احیاء تراث العربی جلد نمبر 5 بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے. ان کی وفات ہے سنہ 691 میں. تفسیر بیضاوی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا صفحہ نمبر 253 فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا فیہا غیرہ فلا تعبدوا فیہا غیرہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا یعنی انما اعبد ربی, میں اللہ تعالیٰ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا. آپ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین, مدد ہم کس بھائی آپ نے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں جواب دے دیتا ہوں, لیکن ایک دفعہ اس آیت کے متعلق بات کرتے ہیں نا. آیت یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے اور شرک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ رہا سر, وہ یہ نہیں کہہ رہا. آیا آپ کا مقصود نہیں ہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, یہ نہیں کہہ رہے آپ, تو پھر کال کیوں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کو اسپرچولی مدد کے لیے ہم پکارتے ہیں. مطلب بھائی غیر اللہ کو پکارنا, وہی اسپرچولی بات کر رہا ہوں. او بھائی غیر اللہ کو پکارنا, آپ کہہ رہے ہیں آیت یہ کہہ رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا قل انما ادعو ربی, میں اب صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں نا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلیں آپ حضرت عیسیٰ آیت کے متعلق پہلے آیت کا حق ادا کرتے ہیں, آیت کے متعلق بات کرتے ہیں, اس کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں. آیت یہی کہہ رہا ہے آپ کے موقف کے نزدیک کہ انما ادعو ربی, میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. یہی فرمایا آپ نے نا, صحیح ہے.
تو یہ مدد سب کے میں نے لیے، جو جی مفسرین دکھائے ہیں، یہ کوئی رکشہ ڈرائیور تھے سر وہ جنہوں نے سر وہ سب نے انسان یہی ہے نا ترجمہ کیا ہے. دیکھو عزیزو، میں نے ان کے اپنے کتب سے دکھایا، ابن تیمیہ سے 300 سال سر تین سو میری سن کون سی 350 کتب ہوگی آپ ایک بتائیں دفعہ سن لیں. سن 350 والا مفسر دکھایا، سن 450 والا مفسر دکھایا، سن 600 والا مفسر دکھایا. اتنے بڑے بڑے مفسر سب نے کہا کہ اس آیت کا کیا ہے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. دعا یدعو، اس کے دو معنی ہیں میرے بھائی، ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. آپ کس دلیل پر ان مفسرین کی بات کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ مراد پکارنا، عبادت کرنا نہیں، پکارنا ہے. سر دلیل میں کیا آپ کے بتاتا ہوں. پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کے ذمہ دار نہیں ہے، وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. کیوں نہیں پہنچا یہی ہم سکتا؟ حضرت علی کے عیسیٰ بارے ابن میں مریم علیہ ایمان السلام ٹچ رکھتے کرتے ہیں تھے، اور مردہ یہی کو زندہ کرتے تھے بھائی، اشارہ کا مردہ زندہ ہو جاتا تھا. سر وہ بھائی سر اندھے اب کو تو نہیں کرتے اندھے نا، کو آنکھ دیتے تھے. اب تو نہیں کر رہے، اور بھائی تم اس اب کیوں لفظ نہیں کے کر رہے متعلق پھر؟ عیسیٰ کو چھوڑ دو، تم اس لفظ کے متعلق بات کرو نا. اس آیت میں میرے اچھا بھائی ٹھیک، یہاں پہ لفظ ہے دعا یدعو. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. مثلا ہمارے پاس دو احمد ہے نا، ایک احمد ہے ڈاکٹر، ایک احمد ہے رکشہ والا، ٹھیک ہے نا. اب میں کہتا ہوں احمد آیا ہے، اس سے مراد اب کبھی لیتا ہوں احمد ڈاکٹر والا لیتا ہوں، کبھی رکشہ والا لیتا ہوں. یہ تو سیاق پہ دلالت کرے گا نا. میں نے کہتا احمد نے فون کیا، ٹھیک ہے وہ کس احمد نے فون کیا؟ ہاسپٹل والے نے یا رکشہ والے نے؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بولنے والے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک لفظ کے جب دو معنی ہیں، دیکھیں عزیز، ہم کہتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے عبادت سر. کرنا ہے. بات سنو، یہاں سے لفظ دعا یدعو سے مراد عبادت ہے، نہ کہ پکارنا، کیونکہ یہ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اتنے آیات آئے قرآن مجید میں دعا یدعو کے ساتھ کہ غیر اللہ کو دعوت دینا، یا تو مراد عبادت کرنا یا مراد پکارنا. تو اگر اس سے مراد پکارنا ہوتا تو یہ تو بڑی اس کے ذیل میں دسیوں حدیث ہونی چاہیے تھے، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ یا رسول اللہ. پھر تو سر ہمارے لیے اسی پکارنا، آیت کا دوسرا پارٹ گل جو سنو، ہے، بات سنو نا پلیز. تو اتنے لوگ اگر اس کا معنی مقصود یہ ہوتا پکارنا، تو یہ تو سب کے ذہن میں آ جاتا کہ یا رسول اللہ، آیت تو فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہ پکاریں، تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں پکارتے، کسی کو نہیں، یہ تو حرام ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضیح دے دیتے. نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے عبادت کرنا، اور یہ بہت واضح ہے. ان مفسرین نے بھی جو یہ اس کے لفظی معنی، لفظ دعا یدعو کے لفظی معنی ہے عبادت کرنا. تو اس لیے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی نہیں کہ ہم پوچھ لیں بھائی وضاحت مانگیں کہ ہم پکاریں تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ یہاں سے حرمت جو ہے، غیر اللہ کو آپ عبادت نہیں کر سکتے. غیر اللہ کو پکارنا، سب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یہ سب بولتے ہیں کہ السلام علیکم، یہ سب تو نماز میں ہی پڑھتے ہیں، یا نبی تجھ پہ سلام ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نصرت کے لیے پکارو تو شرک ہے، وہ تو آیا تو مطلق ہے، نصرت کا شرط ہی ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. تو واضح ہوا کہ ہم نے آپ ہے کے سر. خدمت میں دیکھیں بڑے بڑے مفسرین کے اقوال دکھا دیے اسی آیت کے ذیل میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. اس آیت سے مراد ہے آواز نہیں آ عبادت رہی کرنا، آپ کی. عبادت کرنا. اس آیت سے مراد دعوت دینا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے. اب مزید کچھ بولنا ہے تو بولو. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بولنا چاہتے تھے، بولو. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد تو نہیں تھا، ہزاروں مقصد ہے. قرآن پاک میں جو آتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرانا تھا ان کو، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بتاتے تھے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے اہل فضائل بیت پہ بھی میں آتا ہوں، اس بارے ایک میں مقصد میرا تو ایک نہیں ہے کوسچن ہے. کہ ایک ہی مقصد بتا دیں، اپنے بعد وسیع کا تعین کریں، نیا شریعت لے کے آئیں، سب ہاں یہ جی، سب آپ نے باتیں ایک کیا مقصد تھا؟ ایک مقصد تھوڑی ہے. جی نئی شریعت کا مقصد یہی تھا نا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو اور مدد بھائی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پکارتے کوئی تھے. شریعت ہے ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، ان کا سر کوئی وہ حضرت حلال، موسیٰ کی تھے، مجھے پتہ ہے اتنی میری ان کا کوئی تکلیف ہے، آپ قانون میری ہے ہی بات نہیں ہے سن بھائی. رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ ہاں وسلم جی آپ مجھے بتائیں نا، پتہ آپ کے دل میں ہے. مجھے جیل تو نہیں لائے معلوم تھے آپ کے وہ. دل میں کیا آیا، اور منہ سے نکالو نا، بات پتہ بھی چلے کہ کیا کر رہے ہیں. بچے تو نہیں ہیں وائر منہ میں رکھ دیا. آپ سنیں گے میری بات سمجھ آئے گی نا سر آپ کو. ہاں آپ میری بات سنیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا نہ ہی نہیں، وہ تمہارے کہتے کسی تھے ابن نفع اللہ اور نہ ہی ہیں، نقصان کے وہ ذمہ کہتے دار تھے ابن اللہ ہیں، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت مریم کو تو نہیں کہتے قرآن نے اللہ کی یہ بیٹی. دیکھو بھائی، تم دیکھو شریعت اگر تمہاری مرضی کی ہے کہ تم جو مرضی جھوٹ بولو تو پھر تو کھلا ہے، تو جو بھی انسان جو قرآن میں موجود ہے
کہ ہاں جی عیسائیوں پہ جو اعتراض ہے قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو استدلال ہوا، وہ آئے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا نصارہ، اسی لیے تو آئے مباہلہ نازل ہوئی. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، تین ہے، ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، ایک اللہ ہے، ایک روح القدس ہے، ایک وہ کون ہے، ایک عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے. تو اللہ عیسیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا ہو. یہ آپ کی جھوٹ ہے اور آپ کے علماء کی پھر جھوٹ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کیوں کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کہا عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے نہ کسی نفع کی ذمہ دار ہے نہ نقصان کی؟ تم نہ دکھا وہ دو تمہیں آیت، نفع دکھا دو پہنچا اس کا، سکتے ہیں اس نہ طرح میں نقصان. جواب نہیں دے سکتا بھائی. سر آیت سر پڑھو، میں آیت جواب دوں گا نا. سورہ نمبر 10 آیت نمبر تو 18. اچھا آپ یہ بتا دیں قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کون ذمہ دار نہیں ہے؟ کون؟ عیسیٰ اور اس کی ماں نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، یہ قرآن پاک میں میں نہیں آیت آیا؟ دیکھ لوں بھائی، مجھے اس طرح نہیں یاد آ رہا، ابھی آیت دیکھوں گا تو نہیں بتاؤں آپ گا کو نا. یاد نہیں ہے؟ میں ابھی دیکھوں گا تو پتہ چلے گا نا کہ مجھے کیا معلوم آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں. سورہ یونس علیہ السلام آیہ نمبر 10. دعویٰ ہم فی، اس طرح نہیں ہے بھائی. آیہ نمبر 18 یا آیہ نمبر 10 آپ نے بولا؟ نہیں نہیں 18 بولا ہے سر. نہیں اس طرح نہیں، آپ کو سورہ یونس میں اس طرح آیا نہیں ہے. ایک منٹ. یہ سورہ یونس آیہ نمبر اچھا 18 یہ ہے بھائی. سورہ یونس ہے علیہ السلام 18 آیہ ہاں جی. نمبر 18 یہ ہے. آیہ نمبر 18 یہ ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا اب يَضُرُّهُمْ چلیں وَلَا اب میری يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا. یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جی اللہ جی کی جگہ ان کی چلیں عبادت کرتے تھے. بتوں کی بات. ہاں بتوں کی اچھا عبادت کرتے. بت جو ہیں ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے. بتوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی چلیں عبادت کرتے تھے. چلیں پھر. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ دیکھو عزیزو، یہاں پہ اچھا یہ جو وہابی حضرات ہیں ان کی بڑی جھوٹ، کیونکہ سچ سے ان کی کیس تو بنتی نہیں ہے. وہ جھوٹ سے بنائیں گے نا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ سر میں السلام کی. وہابی نہیں ہوں اب بات الحمدللہ. سنو، بھائی آپ وہابی ہیں، آپ کی توحید ہی وہابی توحید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ کو میں عیسائی مسلمان ہوں. پکارتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ دکھاؤ ہمیں بھائی، کہاں ہے قرآن میں کہ وہ پکارتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قرآن پاک کی آیت ہے عیسیٰ اور مریم کھاتے تھے اور نہ کھاتے نفع تھے، پہنچا سکتے تھے ہاں نہ تمہارے کسی نفع کے نقصان کھاتے نہ تھے اس لیے کہ وہ نقصان کے. بندہ آپ کو تھے، یہ آیت کیونکہ وہ یاد کہتے تھے ہوگی. اللہ ہے. وہ کہتے تھے کہ پھر یہ بندہ اللہ ہے. ہماری تو کیسے مدد کر سکتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ وہ کر سکتا ہے جیسے اللہ. بھائی اللہ میں اللہ کیسے سامنے نظر نہیں آتا. دیکھیں میرے بھائی، کیسے؟ میں آپ کو یہ دو مختلف باتیں ہیں نا. ایک چلیں ایک اچھا بات یہ اسی میں نہیں ایک دفعہ بات سنو. دیتا ہوں. نہیں بات آپ سنو، نے ابھی بات تھوڑی سنو. دیر پہلے بات کی حضرت نہیں فاطمہ پہ ایک سوال حضرت کرو عمر نا. نے دروازہ گرایا. وہ بھائی جی دروازے والی بات کو چھوڑو، ایک موضوع کو چینج میں نہ اسی کرو میں اس کہہ طرح. رہا ہوں کہ حضرت علی نے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو آپ کو کیوں نہیں معلوم کہ انہوں نے مدد یا نہیں مانگی؟ محمد مدد کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہاں سے ثابت کرو گے کہ نہیں کہی ہے؟ اگر مانگ سکتے تھے یا آپ حضرت پوری زندگی میں کبھی اچھی کہا بات ہے، ہو یا سمجھ محمد سمجھ مدد. گیا بھائی. یہ دو مختلف سوال. ایک دفعہ سوال یہ ہے میرے عزیز کہ ہم کیا کوئی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ اسلام میں جائز ہے یا شرک ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک سوال ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کر لیتا تو وہ کیسے مدد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو مختلف سوال ہے. پہلا سوال جی اگر یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. نہیں بات سنو، یہ دو مختلف سوال ہیں. آپ جو ہیں اس بات میں فیل ہو گئے ہیں کہ آپ اس بات کو شرک ثابت کریں یا اس کو حرام ثابت کریں، ٹھیک ہے. کوئی دلیل تو آپ کے پاس میں ہے کر رہا نہیں. ہوں سر. میں نے ابھی آپ کو دلیل دی عیسیٰ اور بھائی اس کی ماں مریم بھائی دونوں کھانا کھاتے. کھانا کھاتے تھے. وہ آپ آیت نہیں سمجھ آ رہی آپ کو. وہ آیا یہ ہے ان مکان یاکلان الطعام. اس کا مطلب یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ پیشاب بھی کرتے تھے، پخانہ بھی کرتے تھے. اس کی وجہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ یاکلان الطعام؟ وہ کان اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے یہ اللہ ہے. نصارہ مشرک تھے، اس لیے مشرک تھے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہتے تھے اور ان کی والدہ کی بھی وہ پوجا کرتے تھے. تو قرآن مجید نے فرمایا یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ پیشاب بھی کرتے ہیں، یہ کھانے کے بھی اور محتاج ہیں. ہاں نہیں، اس سے اہم ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ یہ پاخانہ بھی کرتے ہیں. یعنی یہ بندہ ہیں، ان کے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ان میں بندوں والی بات ہے. تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ مانتے تھے. بھلے وہ قرآن کی آیت ہے نا، میں آیت بھلے اذ قال، آیت یہ ہے، میں آیت بھی آپ کو دکھا دوں. انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ.
آیت کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہے گا؟ خطاب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، بلے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. سورہ کون سا ہے؟ سورہ مبارک مائدہ ہے، آیت نمبر 116. میں آپ کو آیت دکھاؤں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اللہ خطاب کرے گا، کیا عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم الہ مان لو، رب مان لو، گاڈ مان لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ مبارک مائدہ ہے، مائدہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا اتخذونی تم مجھے بنا دو، وَأُمِّي اور میرے ماں کو بنا دو یا قبول کر لو، الہین من دون اللہ، اللہ کی جگہ مجھے دو، ہم دونوں کو دو الہ، دو خدا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے سبحانک، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کو وہ عبادت کرتے تھے، اس کی اس کا شرک اس وجہ سے تھا، تو اس لیے کہا کہ یہ تو بندے تھے، کھانا کھاتے تھے اور پیشاب پخانا بھی کرتے تھے، یہ محتاج تھے رب کے. تو ان کے الوہیت کی دلیل عدم الوہیت اور عبودیت کی دلیل ہے کہ یہ عبد ہیں، الہ نہیں ہے. ان کا کھانا کھانا اس میں کوئی نہیں کہا، ان کو پکار نہیں سکتے. بہرحال ابھی آپ نے پھر کہا کہ پھر سوال چینج کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا. پہلی بات یہ ہے شیعہ مذہب کے متعلق آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، جو روحانی معجزات ہیں، وہ سب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے، سب ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو حکم دیا تھا کہ تم صبر کرو، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے. کیوں امام حسین علیہ السلام کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہہ دیں، کیونکہ ان کے پاس وہی طاقت ہے جو پیغمبر، وہی معجزات ہے جو پیغمبر کے پاس ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں چاہتے تو خود اپنے معجزے سے، وہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ یا رسول اللہ کہہ دیں، ان کو سب کو ہلاک کر دیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے، اب چپ کرو پلیز، جواب سن لو پھر. دوسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہے؟ تم ثابت کرو انہوں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مثلا فلان رنگ کا جوتا نہیں پہنا، تو مدد ہو گئی ہوتی نا. اگر وہ اللہ سے بھی مانگتے نا، اللہ سے بھی مانگتے تو مدد ہوتی، اللہ سے بھی طلب کرتے نا، ہاں مستجاب ہوتا وہ. لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جس دن احد میں ان کی شکست ہوئی ہے، کفار کی فتح ہو گئی ہے ایک طرح سے، اگر وہ اللہ سے دعا کرتے کہ سب کفار پہ عذاب نازل کر، اور بات سنو، کفار پہ عذاب نازل کر، اللہ سے کیوں؟ اور بھائی بات سنو، تم اللہ سے مانگتا تو اللہ استجابت کرتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ تسلیم تھے جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہو، اس میں وہ مداخلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کی دعا نہیں کی. اوکے، اچھا اب پتہ چلا عزیزو کہ یہ اب آپ نے یہ نقطہ اگر سیکھا کہ قرآن مجید میں جتنے دعا یدعو ہیں الفاظ ہیں، یہ اس کے دو معنی ہیں، یا تو یہ پکارنے کے مطلب میں آتے ہیں یا عبادت کرنے. یہ وہابی حضرات ان کی عقل نہیں ہے، وہابی حضرات آتے ہیں یہ جہاں بھی دعا یدعو ہے یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پکارنا. تو پھر ہر طرح کا پکارنا حرام ہے نا، نصرت کے لیے اور غیر نصرت دونوں حرام ہے، دونوں حرام. نصرت والا ہو سکتا ہے نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس میں شرط ہی نہیں ہے، اس میں قید ہی نہیں ہے، قید ہی نہیں ہے. اوکے، یہ قید نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے نہیں پکار سکتے. دکھاؤ قرآن میں نصرت کے لیے ہی نہیں پکار سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بتاؤ تمہاری کو تم آخرت میں. قرآن میں ایک آیت چیلنج ہے، ابھی تمہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا نا، تمہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کے حفاظ صاحب کو، حفاظ کرام کو، مولوی صاحبان کو، وہابی صاحبان کو، ان کو خدمت میں یہ چیلنج ہے میرا کہ قرآن میں ایک آیت دکھائیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ آپ نصرت کے لیے نہیں پکار سکتے، یہ شرط دکھائیں.